ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا چہرہ نورانی تھا اور ان کا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ دنیاوی کاموں سے ان کو کوئی سروکار نہ تھا۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس اپنے مسائل کا حل کروانے آتے۔ وہ بزرگ حتی المقدور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس وقت کا حکمران بادشاہ بھی اکثر ان کے پاس آیا کرتا اور ان بزرگ سے کھانے پینے اور دنیاوی ضروریات کا پوچھتا جو کہ اس کو فوری مہیا کر دی جائیں گی۔ لیکن اللہ کے اس ولی کو دنیاوی کسی چیز سے رغبت نہ تھی اور وہ اکثر یہ کہہ کر منع کر دیتے کہ میری ہر ضرورت اللہ پوری کر دیتا ہے، اور جب بھی کچھ کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی تو میری عبادت گاہ میں لگی ہوئی انگور کی بیل سے میری کھانے کی خواہش پوری ہو جاتی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ جب وہ بزرگ عبادت میں مشغول تھے تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ آپ نے جب دروازہ کھولا تو باہر ایک عورت جو کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی اور اس عورت سے ان بزرگ سے درخواست کی کہ مجھے آج کی رات اپنے گھر میں گزارنے کی اجازت دے دے، کیونکہ میرا گھر یہاں سے بہت دور ہے اور میرے پاس رات گزارنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے اور نہ ہی کھانے پینے کا کوئی سامان ہے۔ بزرگ نے، جو کہ بہت رحم دل انسان تھے، اس عورت کو اپنی عبادت گاہ میں رات گزارنے کی اجازت دے دی اور جو کچھ کھانے پینے کا سامان جو موجود تھا پیش کر دیا اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد عورت نے بزرگ کو گناہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیے اور بزرگ کو اپنے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بزرگ نے غصے سے اس عورت کو دھتکار دیا اور عذاب الہی سے ڈرایا اور اس عورت کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیا۔ عورت پر شیطان حاوی ہو چکا تھا اور بار بار بزرگ کو اپنی طرف اکسانے لگی، جس پر بزرگ کا نفس بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن بزرگ نے اپنے نفس کو لعنت و ملامت کیا اور کہا کہ اللہ کے قہر سے ڈر، زنا کی سزا مسلسل قائم رہنے والی ہے اور اس سزا میں دوزخ کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں جو کبھی بھی ٹھنڈی نہ ہوگی۔ بزرگ اپنے نفس کو مسلسل ملامت کرتا رہا لیکن اس کا نفس بھی بدکاری کرنے پر اس کو اکساتا رہا۔ تو بزرگ نے اپنے نفس سے کہا کہ میں تجھے پہلے دنیا کی آگ کا مزہ چکھاتا ہوں کہ یہ آگ تجھ سے برداشت ہوگی تو پھر عذاب الہی کا مزہ بھی چکھ لینا۔ یہ کہہ کر بزرگ نے پاس جلتے ہوئے چراغ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور دنیا کی اس آگ نے اس کی ساری انگلیاں جلا دیں۔ اس عورت نے جب یہ منظر دیکھا تو خدا کے خوف سے کانپنے لگی اور چیخیں مار مار کر رونے لگی اور اللہ کے خوف سے ڈر ڈر کر اس کی جان نکل گئی اور بغیر لباس کے وہ مر گئی۔ بزرگ نے اس عورت پر چادر ڈال دی۔ گاؤں کے لوگوں نے جب چیخوں کی آواز سنی تو لوگ بزرگ کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ جب لوگوں نے عورت کو بغیر لباس کے مردہ پایا تو انہیں شک ہوا کہ بزرگ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد اس کو جان سے مار دیا ہے۔ جب یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک پہنچا تو بادشاہ فوراً اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہنچا۔ تمام حالات و واقعات اور گواہوں کو سننے کے بعد بادشاہ نے بزرگ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور بزرگ کو جیل خانے میں ڈال دیا۔ بزرگ نے اپنے جلے ہوئے ہاتھوں کا قصہ اپنے دل میں چھپائے رکھا۔ بادشاہ کے دور میں اس وقت قانون تھا کہ جو بھی زنا کا مجرم ٹھہرتا اس کے جسم کو آرے کی مدد سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ جب طے کردہ وقت کے مطابق بزرگ کو سارے گاؤں کے سامنے سزا دینے کے لیے لایا گیا تو لوگ آپس میں طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ جب بزرگ کے جسم کو کاٹا جانے لگا تو بزرگ گھبرا کر چلائے تو فوراً ایک فرشتہ بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور فرشتے نے بزرگ کو تسلی دی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کو بے قصور اور معصوم ثابت کر دے گا، بس آپ صبر رکھیں۔ جس پر بزرگ نے جان نکلنے تک کوئی آواز نہ نکالی۔ جب بزرگ کے جسم سے روح نکل گئی تو اللہ کے حکم سے وہ عورت زندہ ہو گئی اور فوراً اس جگہ پر آئی جہاں بزرگ کو سزا دی گئی تھی۔ اس عورت نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، بے قصور ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی بدکاری نہ کی ہے۔ اس عورت نے پھر سب کے سامنے بزرگ نے اپنے ہاتھ جلانے کی تفصیل سنائی اور جب عورت اپنی بات مکمل کر چکی تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس عورت کی روح دوبارہ قبض کر لی اور وہ وہیں مر گئی۔ جب لوگوں نے اس بزرگ کا ہاتھ دیکھا جو کہ جلا ہوا تھا، جس پر بادشاہ اور لوگوں کو اپنے کیے پر بہت ندامت ہوئی اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ جب لوگوں نے بزرگ اور عورت کو دفنانے کے لیے ان کی قبر کشائی کی تو قبر سے بہت پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ اس وقت آسمان سے آواز آئی کہ اللہ نے سب کی توبہ قبول فرما لی ہے اور اس برزخ کا جنازہ آسمان پر پڑھا جا رہا ہے اور اس برزخ کے نکاح میں 70,000 حوریں بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو اس کی قائم کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرتے
اس طرح انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ یہ سن کر سب لوگ اللہ کے حضور سجدے میں جھک گئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو دانتوں کے بیچ ہے یعنی زبان، اور دوسری وہ جو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا۔ بد نظری سے بہت سے معاملات گناہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جو شخص اپنی نگاہوں اور نفس کی حفاظت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔